بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں سکونت اختیار کرنے کا واقعہ۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مذکورہ سے نکل کر بیت المقدس کی طرف چلے گئے، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے، اور سیرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو دیا تھا۔ ہاجرہ نام بھی اسی واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سیرہ خاتون کے ساتھ برا قصد کرتا تھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور حضرت سیرہ خاتون سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے لیجئے کہ جس وقت میں اس سے برا قصد کرتا تھا اس وقت بھی ہاتھ میرا ایسا ہی خشک ہو جاتا تھا۔ اور نسلی اعتبار سے بی بی ہاجرہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی ہوتی تھی، اور انہی کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منسوب ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مذکور میں قیام کیا اور عمارتیں بنوائیں، اور روایت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک بقید حیات موجود تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر ایک ملک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکام بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو رہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور رضائے الہی سے ایک پتھر بہشت کی طرف سے لا کر اب جہان بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاء کا قبلہ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہے۔ ان سب انبیاء میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس اس پتھر کی طرف قبلہ روح ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے، اور اس پتھر کا نام سہرۃ اللہ ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی، اور فرمان الہی ہوا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود سے کہا کہ اے نمرود، کہہ دو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھ کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آسمان کی مملکت بھی تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اور وہ بولا کہ میں جہاں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا ہی متردد ہوا کہ اب کیا کروں۔ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تابوت کے چاروں کنارے 4 گدھوں کو باندھو، ایک رات ان کو بالکل بھوکا رکھو، بعد اس کے ہر کے سامنے اوپر کی طرف گدھے کا گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھے کا گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے، اور تھوڑے ہی عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا، اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا، اور اپنے ہمراہ ایک صاحب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا، ٹیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا۔ اس وقت سمجھنا اب آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ اس ابلیس علیہ اللعنہ نے جو کہا نمرود بادشاہ نے اس کو سنا، پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت میں سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگا دے۔ اس وقت اس کے مصاحب نے کہا کہ اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس پر نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے، ارے وہ سچا خدا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوجتا ہے، اور نام اس کا قہار و جبار ہے، اور تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصہ میں آ کر
کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب کتاب بہشت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری سے حکم آیا، اے جبریل، نمرود کے تیر کو مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ رہ جاوے۔ تب جبریل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا، اے جبریل، اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دو تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو جاوے۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے نہایت مؤدبانہ التماس کی کہ یا الہی، تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ اے مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلودہ دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا۔ پس جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچا، اور جب تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ باوجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے، اور بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے تو سب کے سب علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے، اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، جبکہ باوجہ خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے اور اصل حقیقت کو بھی پوچھتے نہ تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر جب کشتی پر سے اترے تو جو لوگ حضرت کے ساتھ کشتی پر تھے انہوں نے ایک گاؤں جدا گانا آباد کیا تھا اور علاقہ کا نام سمانیہ تھا۔ وجہ تسمیہ اس کی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بیان ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کو حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر بسے۔ اس بات کو کسی نے نہ مانا، پس حضرت نے دعا کی، تب ہر قوم کی علیحدہ علیحدہ زبان پیدا ہوئی، کوئی کسی بات کی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے متفرق ہو کر اطراف جہان میں شہر و عمارت بنا کر بسے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی نوح کے ساتھ کسی نے دشمنی پیدا کی تھی، وہ بولے جب حضرت نوح کشتی سے اترے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ لوگ کشتی سے باہر نکلے، تب خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کی بات کوئی سمجھے نہ اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی نہ کر سکے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اپنے حال پر رہ گیا۔ القصہ جب نمرود لائن آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے، اب تیرے خدا سے میں نے ملک کا آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، اور وہ سب پر قہار ہے اور سب مقہور، اور وہ رازق ہے سب مرزوق، اور وہ خالق ہے سب مخلوق۔ اس لعین نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کرتا کہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کون فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال باطل اور فکر بےہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر و فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پلید، خدا سے شرم کر کہ وہ تمام مخلوقات کا خالق اور رازق ہے، اس سے ڈر، تو ڈر اور اپنا خالق جان کہ اس سے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، بارے اللہ، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ پس نمرود نے 60 لاکھ سوار زرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی
بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی، حکم آیا تو کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدایا تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑے، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کوئی کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑنا، تاکہ ہر ایک سوار کے مقابل میں لشکر کے ایک ایک ہو جائے۔ نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں سے کھول دیا، تب مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکر گاہ تھی پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے مچھرو تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا، اے نمرود دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے تو اس لائن نے اپنے سپاہیوں کو کہا، ہاں ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نکارہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور و غل سے نمرود کے لشکر کے زمین میں زلزلہ پڑ گیا، اور پس کیا تھا آنن فانن فوج الہی آ پہنچی۔ شور و غل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکروں میں ہو رہا تھا مچھروں کی آواز سے گم ہو گیا، اور جہاں پر فضا پڑ گیا اور مچھروں کا غل جہاں پر ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنگ اس کے سروں میں چبو چبو کر مغز اور گوشت اور پوست اور رگ و آنت اور خون سواری سمیت سب کا سب کھا گئے، اور خدا کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی مانند نہ ہوئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہڈیوں تک ان کی کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر کی لشکر گاہ میں ایک آدمی بھی نہ رہا، اور ایک مچھر کا کانا لنگڑا لولا غرض کے ہر عضو میں اس کے نقص تھا، وہ سردار مچھروں کا تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ یا الہی نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے۔ پس خدا نے اس کی معروضات قبول فرمائی۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنی لشکر گاہ سے، تو بالا خانہ میں حرم بابل کے بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسی طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کھا گئے، اگرچہ یہ جانور نہایت ضعیف اور چھوٹے نظر آتے تھے، مگر ہمارے لشکر کچھ نہ کر سکے۔ یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے، اتنے میں وہ مچھر اس پلید کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن تک اس پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست آشنا نوکر چاکر اس کے سر پر لکڑی یا کفش باری کرتے، یعنی کہ جوتے مارتے، تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا، پھر اس کو کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ بعد 40 دن رات کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا کہ اے نمرود تو کہہ کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا کہ وہ تو اور تو کون ہے، میں گواہی دوں اس خدا کی اور تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تب تو ایمان لے آئے گا۔ بس اتنے میں تمام فرش فروش اور چھت پردے اور آلات اور اساس البیت گھر سب شے نے با آواز بلند کہا۔ نمرود نے کہا تمام اسباب و آلات گھر کا جلا کر دریا میں ڈال دو۔ ویسا ہی کیا گیا۔ نمرود پلید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب پھر کون بولے گا کہ خدا تیرا ایک ہے اور تو اس کا رسول برحق ہے، کہ تمام در و دیوار اور ستون اور مکانات سب چیزیں اس کی شہادت دیں گی۔ اسی وقت سب نے بآواز بلند فصیح زبان سے کہا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ پھر نمرود نے ان سب شے کو یعنی در و دیوار و مکان اور ستون سب کھدوا کر جلا دیا۔ پھر نمرود ملعون نے کہا کہ اے ابراہیم بتاؤ اب کون تمہارے خدا کی گواہی دے گا اور تمہاری رسالت کی گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بدن کی پوشاک گواہی دیں گی۔ پھر اسی وقت کپڑوں نے گواہی دی، ان کو بھی نمرود ملعون نے اتار کر جلا دیا۔ پھر پلید
خلیل نابکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بتاؤ اور کون بولے گا؟ پھر اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت خلیل سے کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، تمام کافروں نے موت کے بعد خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہیں لائے گا اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹا تھا، اسی وقت ابو جہل نے کہا کہ اے عبداللہ، تم اپنے محمد سے کہہ دو کہ جب میں اس دشمن کو جانتا ہوں تب ہی سے یہی بولتا ہوں کہ وہ رسول خدا کا نہیں۔ پس قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی نماز کے لیے آذان دیں گے۔ یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا محمد خدا کا رسول نہیں۔ پس یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود دنیا میں بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ان پر رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس ملعون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دیر باقی نہیں۔ جس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا، وہ مردود وہی جہاں تھا مر گیا اور جہنم واصل ہوا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مردود کے سر پر سونٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا۔ جب شب و روز اس کو سونٹا مارا جاتا تو اس کو کچھ قرار و آرام ہوتا، اور اسی طرح جب رات دن سونٹے لگائے جاتے۔ 40 دن گزرے تو نوکر جو مقرر تھا وہ ناچار ہوا اور آخر غصے میں ہو کر ایک ہی دفعہ سونٹا ایسا مارا کہ اس مردود کا سر درد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بھیجا نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بھیجا نکل پڑا اور مچھر مغز کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا اور سر پھٹ جانے سے بہ نکل آیا اور پھر بھی وہ بھی چلا گیا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔